جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو. تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے. ہم درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں، ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے. کچھ لوگ عنبر ناز کے گھر کو ٹوٹتا دیکھ بڑے ان کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑی ہے اور بہت انہیں جو ہے وہ مطمئنی ہوئی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انسان کسی کو دکھ میں دیکھے اور وہ اتنا اس کے اندر ہو ظرف کے وہ اس کے دکھ کا مداوع کر سکے. چلو ظاہر ہے کسی کے ٹوٹتے ہوئے گھر کو کوئی جو ہے وہ جوڑ تو نہیں سکتا اور کوئی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہوتا، صحیح بات ہے. لیکن کسی کے گھر کو ٹوٹتا دیکھ دلی سکون آنا اور مطلب ایک طریقے سے آپ کو مطمئنی آنا کہ یار دیکھو اس نے فلانے کے ساتھ برا کیا، میرے ساتھ برا کیا تو اس کے ساتھ ایسے ہوا، یہ کہاں کا جو ہے وہ انصاف ہے اور کہاں کی جو ہے وہ ایک انسانیت ہے. بڑے افسوس ہوا، مجھے بڑا ہی افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا. کچھ لوگ کے بقول اگر عنبر نے جو ہے وہ غلط کیا یا پھر جو ہے وہ اس نے تانے کسے، باتیں کسیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب اپنی باری کا انتظار کریں نا. عنبر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا عنبر نے کسی کے حوالے سے کوئی غلط باتیں خود کہیں بیٹھے بیٹھے ایویں یا سامنے والوں نے کچھ نہیں کیا، اس پر بھی بات کروں گی. اور ساتھ میں یہ بھی بات کروں گی کہ آخر گھر ٹوٹنے کی اتنی بڑی نوبت کیوں آئی. حقیقتوں سے کچھ لوگوں کو واقف کراؤں گی. آپ اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا. ہیلو جی، السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں. میں نے مولانا جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک شروع میں کلپ لگایا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی کو دکھ میں دیکھیں، کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور آپ اس حیثیت پہ ہوں کہ آپ اس کی تکلیف کا جو ہے وہ ازالہ کر سکیں اور آپ نہ کریں تو آپ جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے. کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک لڑکی، ایک عورت تکلیف میں ہے، اس کا جو ہے وہ بچے کا ساتھ ہے، واٹ ایور آپ کے اس کے ساتھ جو بھی تعلقات رہے ہوں، آپ نے بھی تو بہت کچھ کیا ہوگا، آپ کی طرف سے بھی بہت کچھ ہوا ہوگا یا آپ سے بھی غلطیاں ہوں. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی تکلیف پہ جو ہے وہ خوش ہونا مجھے بڑا دکھ ہوا. اور اگر واقعی میں یہ بہت اچھا کام ہے تو پھر اب اپنی باری کا انتظار کریں. تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے آپ میں، ان میں یا کسی اور میں. اور رہی بات قصوروار کی، تو دیکھیں جب مطلب قصور سامنے آئیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ قصور کس کا ہے. تو بہت دکھ ہوا. کچھ میسیجز، کچھ کامنٹ پڑھ کے بھی بہت مجھے جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے یار واقعی میں کہ مطلب کوئی انسان کسی کی آزمائش پر، کسی کی تکلیف پر، کسی کے گھر کو ٹوٹتا دیکھ کر کیسے خوش ہو سکتا ہے. میں نہیں ہو سکتی ایسے خوش. مطلب افسوس ہوتا ہے مجھے آج بھی کہ یار میں نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی، کیوں کہیں اللہ نہ کرے میری وجہ سے تو ایسا کچھ نہیں ہو گیا. بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، بہت زیادہ میں اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتی ہوں، بار بار میں معافی تلافی بھی کرتی ہوں. اب لوگوں کو اس میں سافٹ ویئر اپڈیٹ لگے یا فلانا لگے، جو بھی لگے، لیکن دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں نا، اور ہم سب کے اندر درد احساس ہے اور ہم سب کے جو ہے وہ بچے ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں. جب ہم کسی کو اس تکلیف میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے. آپ کسی کی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ خاموش رہیں، بجائے اس کے کہ یار فلانے کے ساتھ اس لیے ایسے ہوا کہ فلانے نے فلانے کے ساتھ ایسے کیا. بہت افسوس کا مقام ہے. مطلب چلو بھر پانی میں ڈوب مریں. اور میں یہی کہوں گی اپنی باری کا انتظار کریں، کیونکہ یہ تو پھر ایک سائیکل ہو گئی نا، سائیکل ہی ہو گئی. اور ویسے بھی جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا کہ عنبر نے کبھی کسی کو خود سے تنگ کیا ہو. جب تک اس کو تنگ کیا نہیں جاتا وہ آگے سے کچھ بولتی نہیں. ہاں وہ منہ پھٹ ضرور ہے، میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، وہ غصہ جلدی کر جاتی ہے، میں اس بات کو بھی ایکسیپٹ کرتی ہوں. بلکہ میں اب، لیکن اس میں کافی چینج آیا ہے، اب وہ بہت جو ہے وہ تحمل مزاجی آ گئی ہے اس کے اندر. میں اس سے اور بولوں گی کہ آپ جو ہے وہ چھوڑ دیا کریں ایسے لوگوں کو ایسے حال پر،
اور جن کو لگتا ہے نا کہ انبر نے ان کے ساتھ خود جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے غلط کیا، تو اب وہ اپنی باری کا انتظار کریں. میں بھی انتظار کروں گی، کیوں بقول انہی لوگوں کے نا کہ مکافات عمل تو ہوتا ہے، تو پھر مکافات عمل جو ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. دوسری طرف بات کرتی ہوں کہ بڑے لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ بھئی اچانک ایسے کیسے ہو گیا، اور لوگوں کو پتہ حالانکہ سب کچھ تھا، ٹھیک ہے، سب کو پتہ تھا کہ وہ جو ہے وہ مطلب کافی 7 مہینے سے وہ صرف ناٹک کر رہی تھی، ڈرامہ کر رہی تھی کہ عید پہ آئے اور شاپنگ پہ گئے اور گروسری کو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اس میں، سب کو پتہ تھا. اندر کی گھر کی باتیں یہ لوگ خود ہی باہر نکال کر آ گئے تھے، جو مرد حضرات ہیں جناب، جو ڈنڈے کے شوقین ہیں، تو ان کو خود پتا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم آلریڈی باہر نکال کر آ گئے. اب جو ہے وہ بیٹھ کر یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں کہ ناٹک ہو رہا ہے تو ڈرامہ ہو رہا ہے. کوئی ناٹک نہیں ہو رہا ہے، یہاں کوئی فلم نہیں چل رہی ہے، یہ کوئی نیٹ فلکس کی سیریز نہیں ہے. تو خدا کا خوف کرے، کسی کی زندگی یا ناٹک اے آئی نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی کہا تھا. بات یہاں پر آئی کس لیے کہ دیکھیں، ایک عورت جو ہے نا وہ چلو ٹھیک ہے، وہ اکیلے جب تک تھی تو اس نے مار کٹائیاں، نوچنا، مارنا دھارنا، پورے گھر والوں کے ساتھ گالم گلوچ سب کچھ برداشت کر لیا. لیکن جب بچہ ہو جاتا ہے نا تو پھر کوئی عورت یہ ڈومیسٹک وائلنس برداشت نہیں کرتی ہے. اور بچہ جو ہے وہ جب اسی ماحول میں پلے بڑھے تو وہ کیا سیکھے گا. اور کوئی عورت کو اپنا گھر برباد کرنے کا شوق نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا دوں. اور انبر کے حالات ہم سب کے سامنے، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں نہیں بلکہ بہت سی چیزیں نہیں ہیں، اور نہ وہ کبھی لے کر آئے گی ان چیزوں کو. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں، ایسے ایسے ثبوت ہیں، ایسی ایسی ویڈیوز موجود ہیں، ایسے ایسے کلپس موجود ہیں کہ جس کو سن کر شاید آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں اور توبہ کر لیں کہ یہ بہت غلط ہوا. ایسی چیزیں بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کے دل بھی پھر سکتے ہیں کہ یار نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ جب ایک بچہ ہے، اس کا باپ ہے، اور اس کے باپ کی یہ چیزیں سامنے آئیں گی، باہر آئیں گی، تو کل کو وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کو بڑا تکلیف ہوگی ان چیزوں سے، کیونکہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں طریقے سے. تو اس وجہ سے جو ہے اگر انسان خاموش ہے تو اس کی شرافت کا اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے. لیکن پتہ سب کو ہے کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا، اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا. کوئی عورت اپنا گھر جو ہے وہ خود سے نہیں توڑتی ہے. کوئی عورت جو ہے وہ اتنی زیادہ کہہ لیں کہ مطلب اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کے سر سے باپ کا سایہ چھینے. اور جس نے آخر تک کوشش کی ہو، بلکہ میں حیران ہوں، اتنا کچھ ہوا کہ تم کون سی مٹی کی بنی ہوئی ہو انبر کہ تم نے اتنا کچھ برداشت کیا، تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہوا، مار کٹائیاں، ڈنڈے، گالم گلوچ، تم پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کرتی رہی. کیسے تم نے کیا ہوگا، کیسے تم وہاں پہ رہی ہوگی، اتنا کچھ تمہارے ساتھ ہوتا رہا. چلو شوہر اور بیوی کا جو معاملہ ہو نا، بیوی کچھ کر دے، شوہر اٹھا کے چپیڑ بھی لگا، حالانکہ وہ بھی نہیں لگانا چاہیے، میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں. لیکن یہاں پر پورا خاندان پہنچا ہوا ہے ڈنڈے لے کے. آپ اس کو سوچ سکتے ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کے اوپر، لڑکی کے اوپر کیا گزری ہوگی. اور وہ چیزیں پھر آگے جا کر جو ہے وہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہو گیا تو اس نے سب کیا ہوا ہے بھائی، اس نے سب کچھ کیا ہوا ہے آلریڈی. اس نے بہت جو ہے وہ چیزیں بھی آگے پہنچائی. لیکن انسان جب بچہ ہو جاتا ہے نا، پھر بہت سی چیزوں پر اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کے بعد میں گلے پھاڑ پھاڑ کے اتنے دن سے کہہ رہی ہوں کہ بھائی ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے. کوئی بھی آپ جو ہے وہ دنیا کا قانون اٹھا لیں، کوئی بھی مذہب اٹھا لیں، عورت پہ ہاتھ اٹھانے کا کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. حتیٰ کہ وہ جو ہے وہ ایک تو مذہب کے خلاف کچھ عمل نہ کرے، اور دوسرا کہ وہ جو ہے وہ کسی سے ناجائز تعلقات میں نہ بندھے. ان دو صورتحال میں اور ایسا کچھ ہمارے سامنے ہے نہیں. اللہ کا شکر ہے، انبر بہت اچھی لڑکی ہے. اب خامیاں اس میں ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بڑی دودھ کی دھلی ہوئی ہے یا پھر اس نے کچھ ایسا نہیں کیا، یا خامیاں ہوں گی. لیکن پھر بھی معاملات جب اتنا نازک ہونا، ڈومیسٹک وائلنس تک بات پہنچ جائے، تو پھر کوئی عورت اس چیز کو سپورٹ کرتی نہیں ہے. اور کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور رہی ہوگی کہ اس کو پتہ ہوگا کہ یار میرے ساتھ پہلے بھی یہ چیز ہو چکی ہے، اب دوبارہ ہوگی تو لوگ جو ہے وہ باتیں کریں گے. اور ہر وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ابھی دیکھ لیجئے آپ، ابھی چیزیں باہر آنا شروع ہوئی ہے اور لوگ جو ہے وہ پٹاخے پھاڑنا لوگوں نے شروع کر دی ہیں، تالیاں بجانا لوگوں نے شروع کر دی ہے کہ لو جی ہو گیا، مزہ آ گیا. مطلب شرم کریں یار. کوئی کسی کی دکھ میں، تکلیف میں، درد میں ہنس سکتا ہے. مطلب آج مجھے میں بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ کہنے پر تیار ہوں کہ واقعی میں انسانیت جو ہے نا وہ مر چکی ہے. اور کوئی کسی کی تکلیف کو دیکھ کر واقعی میں خوش ہوتا ہے، واقعی ہی میں خوش ہوتا ہے. اور بقول لوگوں کے کہ اس نے جو ہے وہ ایسے کیا ویسے کیا، تو آپ نے بھی تو کر دیا برابر. اور کوئی جو ہے وہ کسی موقع پر چپ نہیں رہا. میں نے تو دیکھا ہے کوئی کسی موقع پر چپ نہیں رہا. بھرپور قسم کے تڑلے سے جواب دیے گئے ہیں ہر چیز کے، پیچھے سے کارروائیاں ہوئی ہیں پوری. کوئی جو ہے وہ خاموشی سے منہ پر پٹا باندھ کے کبھی نہیں بیٹھا رہا ہے. بھرپور طریقے سے جو ہے وہ چیزیں کروائی گئی ہیں، خود بھی کی گئی ہیں. تو اتنا سب کچھ کرا کے بھی لوگ دودھ کے دھلے بن جاتے ہیں.
اور بعد میں اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں، کسی کو جیسے مطلب ایک موت ہے نا، موت برحق ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی زندگی میں کوئی اپنا پیارا چلا جائے تو ایسے لوگ میرا خیال ہے کسی کے مرنے پہ بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ یار دیکھو جی مکافات عمل ہو گیا۔ اوف، بڑا مجھے افسوس ہوا، اور میں کبھی کبھی واقعی میں سوچتی ہوں کہ دنیا اتنی بری ہو چکی ہے کہ کوئی کسی کی تکلیف میں، دکھ میں، درد میں بجائے کچھ چلو نہ بولو یار، تو آپ کی رنجشیں نہیں ہیں نا، آپ کے اختلافات رہے ہیں، آپ خاموش ہو جاؤ۔ آپ کو اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جس میں آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ لیکن کوئی کسی کی تکلیف میں بھی خوش ہوتا ہے، کوئی کسی کے دکھ درد میں بھی خوش ہوتا ہے، کوئی کسی کی جو ہے وہ بربادیوں پر بھی خوش ہوتا ہے، تو پھر اس سے زیادہ بربادی اس شخص کی کیا ہوگی کہ آپ کسی کی دکھ میں، کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور بجائے اس کا مداوع کرنے کہ آپ اس کا مذاق بنائیں۔ تو بس اپنی باری کا انتظار کریں، میں یہی کہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔